السلام علیکم دوستو، آپ سب کو 14 اگست جشن آزادی مبارک ہو، بلکہ ڈبل مبارک ہو، مجھے بھی ڈبل مبارک ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ صدر پاکستان پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو تقریب ہوئی اس میں ہمارے جنگ کے جو ہیروز ہیں اور جنہوں نے جنگ کے دوران جو پیچھے رہ کر بھی، جیسے وزیر خارجہ ہیں یا بلاول بھٹو زرداری ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کو مختلف تمغے ملے۔ تمغوں کے میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میں بھول جاتا ہوں۔ نشان امتیاز ہے، ہلال امتیاز ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ملا، جو سپہ سالار ہیں جنرل ساحد شمشاد مرزا، وہ انہیں بھی جو ہے ایوارڈ ملا۔ ایئر چیف، سارے ڈیزرونگ لوگوں کو، شہداء کو بھی ایوارڈ ملے ہیں۔ سب سے خوبصورت بات، میں ان فائٹرز کو دیکھنا چاہتا تھا، پائلٹس کو، جنہوں نے وہ جیٹ فائٹرز اڑائے، اور وہ جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ایئر بیٹل جو ہے وہ ممکن ہوئی، اور 27 طیارے یا 30 طیارے ہوں گے، اور ادھر سے کچھ 70-72 تھے، تو وہاں پر جب 6 طیارے گرائے گئے تو ان جنگی ہیروز کو بھی دیکھا، ان شہداء کی بچوں کو بھی دیکھا، تو ایک بڑا ہی خوبصورت تاثر گیا کہ ہم نے لازوال قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ ہر شعبے کے لوگوں نے بڑی ہی لازوال اچیومنٹس بھی کی ہیں، اور وہ نظر آتا ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھے ہیں۔ اور 4 دنوں کے حوالے سے جو 4 روزہ جنگ ہے اس کے بارے میں ہمیشہ آن اے لائٹر نوٹ بات کرتا ہوں کہ اس 4 روزہ جنگ میں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ جرنیل اپنا کام کر رہے تھے، صدر پاکستان اپنا کام کر رہے ہوں گے، وزیر اعظم اپنا کام کر رہا تھا، وزیر دفاع اپنا کام کر رہا تھا، وزیر خارجہ اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے اصل میں سیم پیج۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ اسی خوشی کی بات میں ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بڑے زبردست فاسٹ ٹریک پہ بھاگ رہے ہیں، چل بھی نہیں رہے، بھاگ رہے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اس میں منرلز کی بات آتی ہے، وہ تیل کے ذخائر کی بات آتی ہے کہ جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا اچانک۔ اس پر ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے، لیکن اسی 14 اگست والے دن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک اور بھی کام ہو رہا ہے۔ انڈیا چین کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ 50% ٹیرف جو ہے وہ لگا ہے، 25% جو پلنٹی لگی ہے رشیا سے تیل خریدنے پر، اور وہ شاید اور بھی بڑھ جائے۔ اور آپ کو پتہ نا جمعے کی ملاقات ہے، الاسکا جو ریاست ہے جو کہ پہلے روس کی کبھی ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر ملاقات ہے۔ اس کے لیے بھی پھر انڈیا ہی انڈر تھریٹ ہے، بڑا ملک ہے، لیکن انڈیا چین کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں، اس میں ہمیں فکر مندی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، اس حوالے سے وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ہمارے چین سے بھی تعلقات اچھے ہیں۔ ہاں، اس قیمت پر امریکہ سے تعلقات نہ ہم بنائیں جو کہ ایک ٹرانزیکشنل دوست ہے، جو کہ ہو سکتا ہے 3 سالہ دوست ثابت ہو، کہ چین جیسا ٹائم ٹیسٹڈ دوست جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ سی پیک کے حوالے سے چین کے اور ہمارے درمیان ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہوئی تھیں۔ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ وہ ہم سے دور نہیں ہوئے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جناب، ایک تو یہ کہ چین کے وزیر خارجہ وہ میرا خیال ہے 3 سال کے عرصے کے بعد وہ انڈیا جناب تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور مختلف معاملات پر بات ہوگی۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب امریکہ نے یہ ٹیرف لگایا انڈیا پر، تو انڈیا کے اندر چینی جو سفارتکار ہیں، چینی ایمبیسڈر، انہوں نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر فارن منسٹر کا وہاں جانا 3 سال بعد، اور نریندر مودی کا 7 سال بعد چین جانا، چاہے ایکسکیوز یہی ہے کہ وہ ایس سی او سمٹ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی سمٹ تو ہر 6 مہینے بعد ہوتی ہے، کسی نہ کسی ٹاپک پہ، کسی نہ کسی اہم ایونٹ پر، تو سربراہی کانفرنس تو ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر چین نے جو کام کیا ہے، 2 جو ان کی مقدس ہیں، ایک کیلاش والی ہے پہاڑی پر جو ہندوؤں کا کوئی ہے، وہ پلگرم جو ہے نا، وہاں پر لوگ آتے ہیں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق، وہ بند تھی۔ چین نے ان دونوں کے لیے جناب وہ دونوں مندر ہوں گے تو وہ کھول دیے ہیں کہ بھی اس سال وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جناب ڈائریکٹ فلائٹس کا عنقریب اعلان ہونے والا ہے۔ انڈین جو ایئر لائن ہے اور انڈیگو ایئر لائن، انڈیا اور چین سے یہ جناب ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہونے جا رہی ہیں۔
یہ ڈائریکٹ فلائٹس کب بند ہوئی تھیں؟ یہ کورونا کے دوران انڈیا نے فلائٹس بند کی تھیں اور پھر انہوں نے کہا بند ہی رہنے دیں کہ ہم تو امریکہ کے دوست ہیں، تو ذرا چین کو میسج آئے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں یا ہم بھی ایک بڑی طاقت ہیں۔ تو یہ جناب ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ کھلنے جا رہی ہیں، اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ایک اچھی اپروچ ہے، اس سے دونوں ملکوں کا جو ہے نا ویزا کے معاملے میں مزید آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایڈ کر لیں، چینی جو سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ویزا کھول دیا گیا ہے کہ وہ انڈیا کی سیر کو آئیں یا کسی اور مقصد کے لیے آئیں، یہ بھی جناب کھول دیا گیا۔ یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو گھنٹوں میں ہو رہی ہیں۔ پھر یوریا کھاد، انڈیا بہت بڑا یوزر ہے یوریا کھاد کا، پھر وہ سبسڈی بھی دیتا ہے اپنے کسانوں کو۔ ہمارے ہاں ختم ہو رہی ہے ویسے، آئی ایم ایف نے کہا ختم کر دیں، نہ ان سے جنس خریدنی ہے اور نہ ان کو کوئی سبسڈی دینی ہے ذمہ داروں کو۔ تو چین سے یوریا ایکسپورٹ کرنے کا بھی جناب وہ بھی عمل شروع ہو چکا ہے، بڑی اچھی اچھی خبریں ہیں۔ اب یہ بات بہت پہلے سے انڈیا کو سمجھائی جا رہی تھی، انڈیا کا ابھی بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے، آپ سن لیں بات، کہ انڈیا جناب یہ کہتا ہے کہ دونوں ممالک جو کہ ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنے مقابلے پر تھے، ایک دوسرے کے مقابلے پر تھے، اب وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ چین کا یہ ماڈل ہی نہیں ہے، اس کا انڈیا کے اندر وہی جراثیم ہے جو امریکہ والے، زیرو سم گیم، کہ اپنا انفلوئنس بڑھانا ہے۔ وہاں کوآپریشن ہے، وہاں تجارت ہے، کاروبار ہے۔ چین کا بزنس ماڈل بالکل مختلف ہے، وہ جو ہے نا ایک نیٹ کے نیچے آ کر سب جو ہے وہ اپنا ترقی کریں اور انڈیویزبل سیکورٹی کی طرف جائیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بہرحال انڈیا کا بدلنا پڑے گا، اور نہ ہی انڈیا اتنی جوگا ثابت ہوا ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں ایشیا میں اپنی انفلوئنس بڑھانے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں، یہ نیریٹو بلڈنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ٹرمپ نے ممکن کیا ہے کہ انڈیا کو دھکے پڑ رہے ہیں۔ یہ بات پہلے امن و امان سے پیار سے انڈیا کو سمجھائی جا رہی تھی کہ آپ ایس سی او میں، برکس میں مول کا کردار ادا نہ کریں، اس میں تعاون کریں۔ گلوبل ساؤتھ ہی آپ کا مستقبل ہے، آپ یہاں سے نکل کر گلوبل نارتھ وہاں نہیں جا سکتے، وہ اپنا ملک اٹھا کر گلوبل نارتھ میں نہیں جا سکتے۔ اگلا جو فیوچر ہے یا اگلا جو کمپٹیشن بھی ہے وہ یہیں پر ہے، آپ علیحدہ سے ایک مول کے طور پر یہاں پر موجود نہیں ہو سکتے۔ اور پھر قدرت نے ثابت کر دیا اس 4 روزہ جنگ میں، جس کے تمغے آج ملے ہیں، کہ انڈیا اتنی جوگا ہی نہیں تھا کہ وہ اس چین تو دور کی بات ہے، پاکستان کنونشنل وارفیئر میں بھی سامنا کر سکتا ہے۔ ایک اور خوشی کی بات جو خبر کے حوالے سے ہے کہ وہ جو آدم پور ایئر ڈیفنس سسٹم اور ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، اس کی تباہی کی آج پھر تصدیق ہوئی جب میڈل مل رہے تھے فوجی افسران کو، فوجی جوانوں کو، کہ بھی ان کو تباہ کیا گیا۔ یہ ہم نے سٹوری تب بریک کی تھی جب ابھی پاکستان سے آفیشلی بھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ انڈینز ڈینائی کرتے ہیں، لیکن آدم پور سب سے پہلے نریندر مودی پہنچے تھے، وہ سمبولک تھا۔ تو یہ چیزیں انڈیا کے سمجھنے کی ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا موقع ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، جنگ ہو گئی، ہم نے میسج دے دیا، ہم راکٹ فورس بھی بنا رہے ہیں، وہ 150 سے 500 کلومیٹر درمیانے درجے کے میزائل جو ہے نا، اس کی ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ آئی ہے۔ اس 4 روزہ جنگ میں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور پڑھنے کی ہوتی ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کچھ شاندار کامیابی، یہ ساری چیزیں جو ہیں بعد میں پڑھی بھی جاتی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں، آبزرو بھی کی جاتی ہیں۔ تو راکٹ فورس ہم بھی بنا رہے ہیں، شاید ہماری انسپریشن چین کے حوالے سے ہے، چین کی سیپریٹ راکٹ فورس ہے، اور وہ درمیانے درجے کے میزائل، یعنی کہ نیوکلیئر وارفیئر جو اسٹریٹجک ہتھیار ہیں، یہ ایس پی ڈی کے انڈر ہوتے ہیں، تو اس سے ہٹ کے ایک علیحدہ سے فورس آرمی کی وہ بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہوگی جنگی تیاریاں، انڈیا بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے، انڈیا کے لیے، چائنا کے لیے سبق ایک ہی ہے۔ اب انڈیا کو دھکے پڑے ہیں امریکہ سے، یکدم سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں نریندر مودی جائیں گے اور ملاقات کی بھی کوشش ہوگی، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ جمعے والے دن کی ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے انڈیا اچھے پیج پر آ جائے امریکہ کے ساتھ، وہ وہاں آپ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے جس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، لیکن انہیں اب عقل آ گئی ہے کہ اپنے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے۔
تو اگر صلح صفائی کا معاملہ نکل رہا ہے تو اسپیشلی انڈیا کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ اپنے معاملات حل کرے چین اور پاکستان کے ساتھ۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے، چین کے ساتھ کتنا ان کے تعلقات خراب ہیں، کتنا بارڈر کے معاملات ہیں، کتنی لڑائی ہے اروناچل پردیش میں، لیکن وہ تجارت کر رہے ہیں۔ اب انڈیا کو مزید دھکے پڑے ہیں تو انڈیا نے مزید کھل گیا ہے کہ وہ چین کو جو ہے وہ اپنے قریب لائے، چین اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو کیوں نہ اس موقع سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور امن کی طرف بڑھیں۔ اس کی زیادہ تر ذمہ داری انڈیا پر ہے۔ وہ برہموس وہ ان کا ایک اداکار ہے متھن چکرورتی، وہ برہموس، بھائی صاحب یہ برہموس جیسے میزائل سب کے پاس ہیں، اگر آپ کے لگیں گے تو جو آپ کی طرف آئیں گے وہ بھی کسی سے نہیں رکیں گے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا انڈیا نے، تو آپ کچھ سوچ سمجھ لیں، سوچ سمجھ کر آگے چلیں۔ اور جو ہماری اگلی خبر ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ اس حوالے سے کہ دنیا جو ہے وہ جاگ رہی ہے، لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں۔ نارویجن حکومت نے یہ سوورن جو فنڈ ہے نا، سوورن ویلتھ فنڈ، جو ان کا اسٹیٹ بینک کا فنڈ ہے، $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ تھی اس فنڈ کی، مرکزی بینک، ناروے کے مرکزی بینک کے ذریعے اسرائیل کی 61 کمپنیز کے ساتھ، جس میں انرجی کی بھی ہیں اور بھی کئی کمپنیز ہیں۔ یہ $2 ٹریلین کا فنڈ اسرائیل کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہ پیسے واپس لیے جا رہے ہیں۔ یہ کافی لمبا پروسیس تھا، اس میں خاص طور پر 11 کمپنیوں کو بین کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے وہ کمپنیاں شامل ہیں جو فائٹر جیٹس کے پارٹس بناتی ہیں اسرائیلی ایئر فورس کے لیے، اور وہ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ غزہ میں جا کر جناب بمباری کرتے ہیں اور عام سویلین لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو نارویجن حکومت پر شدید دباؤ تھا ان کی پبلک کا، اس دباؤ کی وجہ سے جناب انہوں نے یہ فنڈ جو ہے یہ بند کر دیا ہے، پل بیک کیا ہے، اس سے پیسے واپس لیے ہیں۔ اس کا تو فنانشل لاس بھی ہے اسرائیل کو، سمبولک لاس بھی ہے، یعنی کہ تعلقات بھی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید اقدامات بھی کریں گے۔ 2022 میں یہ کام انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی کیا تھا، جب یوکرین کے ساتھ جنگ کی تھی، تو وہاں بھی انہوں نے اپنا جو یہ اسی فنڈ کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ تھی رشیا کی، وہ رشیا کے اندر رشین کمپنیز میں، وہ بھی انہوں نے جناب ہولڈ کر لی تھی، اور کچھ انہوں نے ایسٹس بھی جو ہیں رشیا کے جو ناروے میں موجود ہیں، جو ان کے اکاؤنٹس، ان کو بھی فریز کیا تھا۔ تو بڑے سینسٹیو ہیں۔ کون سینسٹیو ہیں؟ یہ وہی قومیں ہیں جو جینوسائڈ کرتی رہی ہیں۔ خیر ناروے کا تو ایسے نام ہی بدنام ہے، UK ہو گیا یا فرانس ہو گیا یا پرتگال ہو گیا، انہوں نے پوری دنیا میں کالونیز بنائی اور لاکھوں لوگ قتل کیے۔ یہ امریکہ میں جو کچھ ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کینیڈا میں جو کچھ ہوا، پھر ایون بر صغیر میں جو کچھ ہوا، انہوں نے آ کے ایسے سادہ سے چپ کر کے آ کے انہوں نے کالونی نہیں بنا لی اتنے بڑے سب کانٹیننٹ کو۔ ویسے یہ شرم کی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک اچانک سے جو ہے نا وہ ان کی کالونی بن گیا، ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ افریقہ میں یہی کچھ کیا، تو انہوں نے لاکھوں لوگ مارے ہیں، لیکن انہوں نے پروگریس کی ہے، ان کے لوگ اب جاگتے ہیں۔ یہ وہ سو کال مسلم امہ نے یہ اقدام نہیں لیا، یہ ناروے والوں نے لیا ہے۔ اسرائیل سے $2 ٹریلین مذاق نہیں ہے، وہ انہوں نے پل بیک کیے ہیں، اور ہمارے ادھر سے $1 ٹریلین امریکہ جا رہا ہے، اور امریکہ سے اسرائیل جا رہا ہے، اور جناب انہی کے بال بچے مر رہے ہیں، اور ان کی خوشامد بھی کر رہے ہیں، اور مر رہے ہیں ابراہم ایکارڈ کے لیے کہ جناب خوشامد میں اپنے رجیم بچانے کے لیے۔ تو یہ ایک اہم خبر، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر، ایک تو یہ کہ بنجمن نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل نے دوبارہ ایرانیوں سے خطاب کیا ہے۔ کیوں کیا؟ ایران میں جو ہے وہ پانی کی بڑی شارٹیج ہے، وہ اس وقت کافی شارٹیج کا شکار ہے، دریاؤں میں پانی کم ہے، تو اس حوالے سے مینجمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ گیس کے ذخائر جو ہیں وہ گیس کا مس یوز، اور پانی کے حوالے سے جو شارٹیج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس رجیم کو آپ گرائیں، اور پھر آپ دیکھیں فلڈ آئے گا ان ایکسپرٹس کا جو آپ کی پانی کی کمی جو ہے نا وہ ختم کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی وہ اسرائیل سے ہی آئے گا یا امریکہ سے آئیں گے، ایک ہی بات ہے، ایک طرح کے ملک ہیں۔ تو یہ جناب دلچسپی ختم نہیں ہوئی، ایران پر کام ختم نہیں ہوا۔ میں ایک دن ضرور عراق پر بھی بات کروں گا کہ عراق کو کیسے تباہ کیا گیا، اور یہ 7 جنگیں جو ہیں اس میں عراق کا کس طرح حصہ تھا، عراق کو کس طرح حصہ بنایا گیا اور کیوں مارا گیا، کیسے صدام حسین کے ہوتے ہوئے $97 ملین جو پراکسیز پالی گئی تھی اسرائیل کے کہنے پر، ان پر امریکی پیسے خرچ رہے تھے۔ تو دوبارہ سے یہ کام شروع ہے، میرا خیال ہے ایرانی رجیم پر جو ہے نا
وہ کام شروع ہو گیا ہے کہ اس طرح رجیم کو گرانے کی کوشش کی جائے۔ ایران نے کچھ اقدامات بھی لیے، افغانیوں کو کافی میرے خیال 5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ نکال دیے، افغانستان کی طرف دھکیل دیے گئے ہیں، باقیوں کو بھی وہ مہم جاری ہے، اور 21,000 لوگ ایران میں جاسوسی کے الزام میں یا شک کے بنا پر پکڑے گئے ہیں کہ وہ شاید اس کے لیے کام کر رہے ہیں، موساد کے لیے۔ افغانیوں پر بھی یہی الزام تھا۔ اب یہ بات کتنی سچ ہے یا کتنی صحیح ہے، اور ایرانی رجیم کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں کہ جناب اس میں جو اپنے سے اختلاف رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، یہ ویسے بائی دی وے ایران میں نفاق پیدا کرے گا۔ ہاں اگر 21,000 جو ہیں وہ جاسوسی میں بالکل ٹانگ میں، وہ اور بات ہے۔ لیکن اس سے جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں عراق کا کیوں ذکر کر رہا تھا، عراق میں آپ کو یاد ہے نا کیمیکل ویپنز اور یہ الزام لگے تھے اور پھر ملے نہیں تھے۔ جو 750 ٹن کی ایک شپمنٹ ہے جو ایران سے بھیجی گئی ہے مبینہ طور پر، اس میں کہا یہ جاتا ہے یہ یمنی نیشنلسٹ ریزسٹنس ایک گروپ ہے جو حوتیوں کا مخالف ہے، اور یہ پراکسی ہے آپ سمجھ لیں امریکہ کی، یو اے ای کی، سب سے زیادہ پیسے یو اے ای اس پہ لگاتا ہے، اور اسرائیل کی آپ سمجھ لیں۔ اس نے جناب وہ جہاز پکڑا ہے، بحری جہاز، جس میں 750 ٹنز کی شپمنٹ ہے، جس میں جو ہتھیار ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، اور وہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ الزام یہ ہے کہ اس میں کیمیکل ویپنز بھی موجود ہیں۔ اب اس میں 3 روٹس مبینہ طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو بندر عباس سے، یعنی تہران سے سیدھا، بندر عباس پورٹ ہے ایران کی، سیدھا صنع وہ پہنچتی ہے، ایک یہ ہے۔ ایک صومالین کوسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے وہ جہاز جو ہیں وہ اس طرح خفیہ طور پر جو ہیں وہ حوتیز کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔ ایک اور روٹ ہے جبوتی کی طرف، وہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب جہاز پکڑا گیا ہے 750 ٹن ویپنز کا، جو ایران سے اسمگل کیے گئے تھے حوتیوں کے لیے۔ یہی روٹ جو ہے وہ کہتے ہیں حزب اللہ بھی یوز کرتی ہے، یا حزب اللہ بھی ہتھیار پہنچانے کے لیے حوتیوں تک یہی اسی طرح کے روٹس یوز کرتی ہے، ایران بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایران کی پراکسیز ہیں، لیکن اس میں جو خطرناک بات ہے کہ جی کیمیکل ویپنز جو ہیں وہ جناب اسمگل کیے گئے ہیں حوتیوں کے لیے۔ یہ ایک الزام ہے، اس کو چیک کرنا ضروری ہے۔ 7 لوگ پکڑے گئے ہیں، 4 ایرانی ہیں، اس میں 2 جو ہیں وہ انڈین بھی ہیں، اور ابھی ایرانیوں کو مزہ پورا نہیں ہوا شاید، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو تو شاید چھوڑ دیا جائے گا کہ بھی یہ جی مجبور ہو کر انہوں نے اس کام پر لگے ہیں، اور یہ اس طرح کے کافی آپریشنز کر چکے ہیں، یہ یمنی نیشنلسٹ آرمی کی تفتیش کے مطابق، یعنی کافی دفعہ یہ جہاز جو ہے آپریشنز کر چکے ہیں، اور اسی طرح اسمگلنگ ہوتی ہے ظاہر ہے۔ اور یہ انڈر کور تھا، یہ کمرشل روٹ لے رہا تھا جہاز، اور کمرشل روٹ کے ذریعے آ رہا تھا۔ انڈر کور کیا تھا کہ جی اس میں جنریٹرز ہیں، موٹریں ہیں جو کہ منگوائی گئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کون سا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو خطاب فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اسلحے کے بھرے جہاز پکڑے گئے ہیں۔ کافی احتیاط کی ضرورت ہے ایران کے لیے۔ ایران پراکسی ضرور پال لے، لیکن اس سے پہلے اپنا دفاعی نظام، اپنی ایئر فورس ڈیولپ کر لے، جلدی کر لے، جس طرح بھی کر لے، ورنہ نقصان پہلے بھی ہوا۔ ٹھیک ہے آپ نے موساد کے ایجنٹ پکڑے، لیکن اب آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اب کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔